حضرت لقمان کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا ذکر قرآن پاک میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: لقمان بن باعور بن باحور بن تاریخ۔ یہ تاریخ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ والسلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم حاصل کیا، اور حضرت داؤد کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام مسند نبوت پر فائز ہوئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت اکرمہ اور امام شعبی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ نے آپ کے سینے کو حکمت کا خزینہ بنایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آپ کی حکمت کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہابی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جد و جہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کہ بغیر اللہ کے عطا کیے کوئی شخص اپنی کوشش سے نبوت کو نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ نے درزی کا پیشہ اختیار فرمایا، اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چرایا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان فرما رہے تھے تو کسی نے کہا: کیا تم فلاں چرواہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کے صدقہ و طفیل ہمیں بھی حکمت و دانائی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔